محترم حضرات، اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپتے تھے، آقا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام سے ملاقات وہ نہیں کر سکے، آقا علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صحابی نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے۔ جو حضور کو دیکھ نہیں سکا وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا۔ صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی روزے سے نہیں بنتا، صحابی حج سے نہیں بنتا، صحابی زکوٰۃ سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ اتنا بڑا شرف صحابیت سے آپ جو سمجھے محروم ہوئے، اپنے آپ کو محروم رکھا، کس لیے؟ کہ ماں کی خدمت کر رہے تھے، ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر میرا امتی سونا خرچ کرے اور میرا جو صحابی ہے وہ ایک مٹھی جو خرچ کرے، پھر بھی میرا صحابی زیادہ ہے، کیونکہ صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ میرے آقا کا دیدار نہیں کر سکے، کئی بار آئے لیکن جلدی چلے گئے کیونکہ والدہ محترمہ کی ڈیوٹی پہ تھے، نوکری پہ تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، میرے آقا نے نشانی بتائی کہ اویس کرنی کے بارے میں، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اویس کرنی کے پاس جانا اور ایک جبہ دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دور آیا، جب قافلے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، قافلوں سے پوچھتے تھے، کرن سے وہاں سے اویس کرنی آپ میں سے کون ہے، آپ میں سے کون ہے؟ پھر لوگوں سے پوچھتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے ہم نہیں جانتے، اور کچھ لوگ کہتے تھے ہم ان کو جانتے ہیں، وہ تو دیوانے ہیں، وہ ہنسنے پہ آتے ہیں تو ہنستے رہتے ہیں، رونے پہ آتے ہیں روتے رہتے ہیں، بکریاں چراتے رہتے ہیں، ویرانے میں ہوتے ہیں، دیہات میں ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی ملنے کے لیے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے گئے۔ تلاش کرتے کرتے جب پہنچ گئے تو سب سے پہلے جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میرا وہ جو تحفہ حضور نے دیا ہے وہ دے دو۔ اب لوگ تو علم و غیب کی بات کرتے ہیں، لوگ تو نگاہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ اویس کرنی کی نگاہ دیکھیں کہ مدینے میں میرے آقا نے تحفہ عطا فرمایا کہ اویس کرنی کو یہ جبہ میرا عطا کرنا اور کہنا کہ امت کے لیے دعا کرنا۔ اویس کرنی کہتے ہیں کہ میرے حضور نے جو تحفہ دیا ہے وہ میرا دو پہلے۔ اچھا، صحابہ کرام نے تحفہ عطا فرمایا، پھر صحابہ کرام کوئی اور بات موضوع چھیڑتے ہیں، اویس کرنی کہتے ہیں میرے حضور کے بارے میں بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر حضرت اویس کرنی کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام سے کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں، مولا علی اور حضرت فاروق اعظم کتنا قرب ملا۔ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں نہیں، آپ نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے وہ تو پردوں میں ہے، وہ تو اللہ نے چھپائے رکھا، اللہ نے کسی کو دکھایا نہیں ہے، آپ نے حضور کو نہیں دیکھا، جو میرے آقا کا حسن ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اویس کرنی کہاں ہیں، صحابہ کرام کہاں ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں اویس کرنی کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ ماں کی خدمت کرنے سے ملا، ماں کے جوڑے سیدھے کرنے سے ملا۔ اویس کرنی جو صحابی کا شرف تھا اس سے محروم ہوئے، جو صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، جو تابعی کو دیکھا اس کو تبع تابعی کہتے ہیں، لیکن حضرت اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیسے کے لیے، ڈالر کے لیے، درہم کے لیے، ریال کے لیے 4 5 سال 6 سال باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے والدین یہاں خوار ہوتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے والدین گھر میں پڑے ہوتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ میں کہا ہاں۔ ماں؟ حضور نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔
جب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ والدین کا حق کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا والدین آپ کے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اگر آپ ان کو راضی رکھیں گے، آپ ان سے محبت کریں گے، آپ ان سے پیار کریں گے، والدین کا احترام کریں گے تو وہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ والدین کو ناراض رکھیں گے، والدین کو رلائیں گے، والدین کو گھر سے نکال دیں گے، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آئیں گے، والدین سے بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، والدین سے آپ بدتمیزی کے لہجے میں بات کریں گے، وہ پھر آپ کے لیے دوزخ ہے۔ بس جنت کے بارے میں میرے آقا نے بتا دیا۔ آج بہت سارے لوگ نماز میں تو جنت کو ڈھونڈتے ہیں، روزے میں ڈھونڈتے ہیں، حج زکوٰۃ میں ڈھونڈتے ہیں، صدقہ و خیرات میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن جہاں پر میرے آقا نے فرمایا جنت ہے وہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں۔ بھئی جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تو آپ کے گھر میں ہے، اور جہاں جو مرکز ہے آپ کا گھر کو مرکز و محور ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ جو ہیں، جتنے بھی بھائی ہوں رشتہ دار ہوں، سب کے جو مرکز و محور ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ السلام کی رضائی ماں تھی، جب تشریف لاتی تھی میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، میرے آقا کھڑے ہو کر ویلکم کرتے استقبال کرتے تھے۔ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج اولاد انتہائی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ہم معاشرے میں آئے روز یہ واقعات دیکھ رہے ہیں، والدین اور اولاد دستے گریباں ہوتے ہیں۔ والد پوری زندگی، آپ دیکھیں ماں 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر 2 سال تقریباً کچھ مہینے دودھ پلاتی ہے، پھر خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے، بیٹے کے خشک جگہ پہ سلاتی ہے، پھر ایسی غذائیں جو ڈاکٹر کہے کہ آپ کی اولاد کے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، والدہ وہ کھانا ترک کر دیتی ہیں صرف اولاد کے لیے، اور پھر پڑھاتے ہیں، قرض اٹھا کر فیسیں بھرتے ہیں، پھر نوکری کے لیے لیڈروں کے سیاستدانوں کے جا کر قدموں میں پڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، پیروں فقیروں سے جا کر دعائیں کراتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ والدین کر لیتے ہیں اور جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بیٹا سب کچھ چھوڑ کر کے بیوی کا ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کے حقوق نہیں ہیں، انشاءاللہ میں بیوی کے حقوق پہ جمعہ پڑھاؤں گا آگے، لیکن یہ ہے ماں ہے۔ اگر ایک رات ماں کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے کو نیند نہیں آئی، پتہ کتنے عرصے تک ماں جاگتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو فلاں رات کو تکلیف ہوئی۔ شاعر کہتا ہے ایک مدت سے میری ماں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر بیٹا بیٹی کہہ دے کہ ماما مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، ساری رات ماں نہیں سوتی، باپ نہیں سوتا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ والدین سے بچے بات نہیں کرتے، نوجوان نسل موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں، اور رات کو 1-1 بجے تک بیر گشت کرتے رہتے ہیں گلیوں میں۔ ماں باپ دروازے پہ نگاہیں ڈال کر ترس رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی کب آئیں گے گھر۔ تو محترم حضرات، خدا را والدین کا حقوق کا خیال رکھیں، والدین کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کے قدموں میں پڑ جائیں، والدین کو راضی کریں، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ ان کی قبر پہ جائیں، ہر جمعے جائیں، ہر مہینے جائیں، ہر روز جائیں، جا کر والدین کو راضی کریں۔ اگر آپ بخشش چاہتے ہیں، میں اور آپ ہم سب بخشش چاہتے ہیں، تو والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی والدین کا ادب کر رہا ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کو اس طرف لے کر نہیں جاتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اسلام سے قبل، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی باتیں کرتے تھے صدیق اکبر برداشت کرتے تھے، لیکن نبی پاک کے بارے میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن باقی صدیق اکبر کو جتنی تکلیف دیتے تھے، اگر والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو اگر ذاتی طور پر کوئی تکلیف دیتے ہیں آپ برداشت کریں۔ ہاں اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ نبی پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں، میرے آقا کے حوالے سے تو نو کمپرومائز، آقا علیہ السلام کے ناموس کے حوالے سے تو پھر کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کی عزت اور ناموس پر تو کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان پر کمپرومائز والدین سے ہو سکتا ہے، والدین کے جوڑے سیدھے کریں، احترام کریں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی اولاد کے حقوق پر بات ہوگی، اسی طرح پھر میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، رشتہ دار، یہ حقوق العباد کا ٹاپک میں نے آج شروع کیا ہے، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟